السلام علیکم۔ دنیا میں خوش رہنے کے ہزاروں لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سے طریقوں پر چلتے ہوئے خوش رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں بھی اس حوالے سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کسی مشہور مصنف کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی الزبتھ جو 9 سال کی ہے خوشی کا راز یہ بتاتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم ٹھیک ٹھاک اور خوش ہو؟ جی ہاں، میں بالکل مزے میں ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا تم ہمیشہ ہی خوش رہتی ہو؟ میں نے پھر پوچھا۔ ہاں، کیا آپ کو یقین نہیں آتا؟ میں ہر دم خوش رہتی ہوں۔ اس خوشی کا راز کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا تو کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، وہ کہنے لگی۔ بس میں اپنے آپ کو اندر سے خوش محسوس کرتی ہوں۔ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی جو تم کو فرحت و انبساط مہیا کرتی ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ میری دوست میری خوشی کا باعث ہیں، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ اسکول کا ماحول بھی مجھے سکون بخشتا ہے۔ میرے استاد استانیہ بڑے خوش اخلاق ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ میں عبادت بھی باقاعدگی سے کرتی ہوں۔ میری بہن اور میرا بھائی بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں اپنے والدین کی بھی شکر گزار اور قدردان ہوں جو میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خوش رہنے کے یہ تمام راز الزبتھ نے خود کشید کیے ہیں۔ اسے اچھے دوست ملے ہیں، گھر اور اسکول کا ماحول اسے پسند ہے، اور ان سب باتوں نے مل کر اس کی زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے ایک گروپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی خوشیوں کی ایک فہرست مرتب کرو۔ ان کے جوابات دل کو چھو لینے والے تھے۔ لڑکوں کا کہنا تھا آسمان پر ایک گہری نظر اور پانی کو اس کی تہہ تک دیکھنا، پانی کو تیزی سے کاٹتی ہوئی کشتیاں، تیز تیز چلتی ہوئی ٹرین، بڑی بڑی کرینیں جو بھاری بھاری چیزیں آنے واحد میں ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، اور کتوں کی آنکھوں میں جھانکنا۔ لڑکیوں نے کہا سڑکوں پر چمکتی ہوئی روشنیاں جن کا عکس پانی میں جگمگانے لگتا ہے، مکان کی سرخ چھتیں، سرسبز درخت، چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں، بادلوں سے جھانکتا ہوا چاند، یہ سب ہمیں سرور عطا کرتے ہیں۔ کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خوشیاں عطا کرتی ہیں، ان میں بیشتر ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ ان خوشیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے صاف دل ہونا ضروری ہے۔ آنکھوں میں پیار ہوگا تو سب کچھ اچھا لگنے لگے گا۔ بچوں کی طرح نیک معصوم دل اور روح کی پاکیزگی اولین شرط ہے۔ سوچ کا زاویہ ذرا سا بدل جائے تو خوشیاں کشید کی جا سکتی ہیں۔ اچھے خیالات کی ایک فہرست بناؤ اور دن میں کئی مرتبہ انہیں دہراتے رہو۔ جیسے کوئی گندا خیال در اندازی کرے، فوراً اپنے ذہن سے جھٹک دو، شعوری طور پر اسے بھول جاؤ اور فوراً ذہن کا رخ دوسری طرف موڑ دو۔ صبح سویرے اٹھتے ہی بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ اور اچھے خیالات کو اپنے قلب و ذہن میں چکر لگانے دو۔ ہر اچھی تصویر کو نظروں کے سامنے لاؤ اور مسرت کا ایک ایک لمحہ گھول کر پی جاؤ۔ یہ خیال کبھی دل میں نہ لانا کہ کسی وقت کوئی مصیبت یا ناگوار لمحہ بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ایچ.سی. میٹرن حقیقی طور پر ایک خوشباش شخصیت ہیں۔ اپنی بیگم میری کے ساتھ اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہ اکثر سفر پر رہتے ہیں۔ ان کے بزنس کارڈ کے دوسری جانب ایک عجیب و غریب پیغام درج ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، خوشی کا راستہ، اپنے آپ کو نفرت سے بچا کے رکھو اور پریشانیوں سے دور رہو، زندگی سادگی سے بسر کرو، امیدیں کم رکھو اور دینے کے معاملے میں ہاتھ کھلا رکھو، محبت کو اپنا شعار بنا لو، نام و ناموس سے پرہیز کرو، اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور دوسروں پر توجہ دو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ ایک ہفتہ ان باتوں پر عمل کر کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔